کیوں؟ میرا نام رایا میر حیات ہے. آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اچھا کم بیک کیا ہے، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے قومی اسمبلی کے اندر بھی حکومت بنا سکتی ہے اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی حکومت بنا سکتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرائم منسٹر کون آئے گا، اور پنجاب کے اندر چیف منسٹر کون ہوگا، اور کے پی کے اندر چیف منسٹر کون ہوگا، اس پہ آج ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں الیکشن کی. الیکشن میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے بدترین دھاندلی ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ کا اس طرح کا الیکشن ہم نے نہیں دیکھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اگر صاف اور شفاف الیکشن پاکستان کے اندر ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی سیٹ ہار رہے تھے، شہباز شریف صاحب ہار رہے تھے، مریم نواز ہار رہی تھی، حمزہ شہباز ہار رہے تھے، شریف فیملی جو ہے ٹوٹل وہ ہار رہی تھی. لیکن انہوں نے فارم 45 جو ہے اس کو بھی تبدیل کیا. اس کے علاوہ جو فارم 47 تھا اس کو بھی تبدیل کیا. اب سٹریٹجی کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹجی کیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتوں میں چلی جائے گی. اب عدالتوں میں جب جائے گی تو جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس تمام تر فارم 45 موجود ہے، جب وہ تمام تر 45 فارم جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کیے جائیں گے اور جو جتنے بھی پولنگ سٹیشن ہیں ان کے ریزلٹ جو عدالت کو دکھائے جائیں گے، تو یہ جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے 180 سیٹیں جیت رہی تھی قومی اسمبلی کی. اب یہ جو دعویٰ ہے، اس دعوے میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی غلط بیانی کر رہی ہے. واقعی جو دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیت رہی تھی. اب تک کے رزلٹ کے مطابق، جب میں ابھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اب تک کے مطابق بھی پاکستان تحریک انصاف کی 102 سیٹیں ہو چکی ہیں قومی اسمبلی کے اندر. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس مینڈیٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنائی دینی چاہیے. اب پاکستان، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ بنتا ہے، باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ مینڈیٹ کا احترام کرے، اور ہمارے تمام اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ مینڈیٹ کا احترام کرے. بشمول اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی، بشمول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی، ان کو بھی چاہیے کہ اگر عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا تو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو الیکشنز ہوئے اس پہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی بات کر رہا ہے اس پہ. اب کچھ نیشنل میڈیا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اس کو بھی کچھ شرم آ گئی، وہ بھی کچھ باتیں کر رہا ہے کہ اس میں بدترین ریگنگ ہوئی ہے. اب اس کے علاوہ سوشل میڈیا تو آپ کو پتا ہے، پہلے سے بتا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ دھاندلی زدہ الیکشنز تھے. اب جو نواز شریف صاحب ہے وہ منصیرہ سے تو ہار چکے ہیں، اب لاہور سے بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہار جائیں گے. فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تمام طور اپنے ریزلٹس جو ہے اس کو کمپائل کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ پہ اس کو اپ ڈیٹ کر دے گی. اب جو اپنی ویب سائٹ پہ وہ اپ ڈیٹ ریزلٹ کرے گی وہی ریزلٹ اصل ماننا جائے گا، اور ریزلٹ وہی ہوگا جو فارم 45 کے مطابق ہوگا. فارم 47 کے مطابق بعد میں ریٹرننگ افسران نے جو ہے اس میں کافی ریزلٹس چینج کیے ہیں. اب یہ جو الیکشنز ہیں اس میں جتنی بھی دھاندلی کروائی گئی، اس پہ ہمارے اداروں پہ بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اس کے علاوہ جو ریٹرننگ افسران ہیں اس پہ بھی یہ ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اس کے علاوہ ہماری عدلیہ، دیکھیں پاکستان کے سب سے بڑی عدلیہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان، پتہ نہیں وہ کہاں پہ گم ہے. ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان وہ پتہ نہیں کدھر گم ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف پہ، اس پہ تو ان سے بلے کا نشان چھین لیا تھا. لیکن اب جو بدترین دھاندلی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اس پہ پتہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کب آنکھیں کھولیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 24 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس دھاندلی زدہ الیکشن پہ نوٹس لیں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں گے کہ فارم 45 کے مطابق دوبارہ جو ہے وہ رزلٹ کا اعلان کیا جائے. اب جو ہم کے پی کے اسمبلی کی بات کریں، وہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس واضح برتری ہے اس ٹائم کے رزلٹ کے مطابق. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے اندر آزاد جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف جن کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کی جو سیٹیں وہ 138 ہیں. اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ پنجاب کے اندر بھی پیچھے ہے. اب جو ہے اگر مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ بننے دی گئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پھر سے پاکستانی قوم پہ مسلط کیا گیا، تو اس کا ری ایکشن بہت برا آئے گا. اس کا ری ایکشن
اتنا برا آئے گا کہ عوام اس حکومت کو نہیں مانے گی، اور یہ حکومت جو ہے یہ 2 سے 4 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی اگر پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا تو۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔